اور اب میں ملتمس ہوں آج کی محفل کی صدر نشین محترمہ عائشہ مسعود ملک سے کہ وہ اپنا صدارتی خطبہ بھی ارشاد فرمائیں اور کلام سے بھی نوازیں. جی حامد شاہ بخاری صاحب کہ اس بابرکت ویڑے کا شکریہ ادا کروں گی کہ جس نے اتنی اچھی اور بابرکت محفل سجائی، اور اس کی بہت ساری برکتیں ہیں اور جس پر بات کریں گے. سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گی کہ مجھے انہوں نے صدارت کا موقع دیا. میں یہاں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ پچھلے تقریباً 35 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہمیں مشاعرہ پڑھتے، شعر کہتے اور نثر کہتے، کالم لکھتے اور پھر منہ سے بھی بات کر کے گفتگو کرتے. تو اس میں مسلسل ہم نے مشاعرے پڑھے، اور نہ صرف پاکستان میں پڑھے بلکہ دنیا بھر میں مشاعرے پڑھے. اور پھر دنیا بھر میں پڑھے تو صاف ظاہر ہے کہ ہر مشاعرے کی ایک ریت ہے کہ صدارت بھی ہوتی ہے. اس میں مخصوص صدارت اتنی زیادہ چلتی رہی کہ اس میں پھر یہ اس کا نقصان ہوا کہ بہت سارے لوگ بڑے بڑے اچھے بھی پیچھے رہ گئے، اور خواتین کو تو اس کا حقدار مانا ہی نہیں گیا. اگر ہم اسلامی روایت کی بات کرتے ہیں کہ ہم تو اس خاندان کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاک پاک کے برابر بھی ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. لیکن جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں اور اس کی تقلید کی بات کرتے ہیں تو بی بی فاطمہ کو دیکھ کر نبی پاک کھل اٹھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے احترام میں. تو یہ عورت کا احترام ہم پر فرض ہے. بدقسمتی سے عورتوں کو جو تخلیق کار عورت ہے، اگر تخلیق کار خاتون جنون ہے تو آپ سوچیں کہ اس پر کبھی گھر کی ذمہ داری کم نہیں ہوتی. اس کو مرد کو اتنی سہولت میسر ہوتی ہے کہ وہ اگر شعر کہہ رہا ہے تو وہ گھر آ کے آرام سے کھانا کھا کے بیٹھ سکتا ہے. عورت نے شعر کہنے ہیں تو اس کو پورے اپنے خاندان کی ذمہ داریاں نبھانے. وہ فرض تھا عورت تخلیق کار کو صدارت پر لانا، جنون کو. ہمارے ہاں وہ صدر گرامی جو مستقل قابض ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے اچھے شاعروں کو اس مسند پر بیٹھنے نہیں دیا، وہ کسی خاتون کو کیسے برداشت کرتے. میں اپنے ساتھی جو مجھ سے سینئر تھے، میں نام لیتی ہوتی ہوں شعراء کا، تو صیف تبسم پہ میں نے بڑی بات کی کہ وہ بیچاروں کو اتنا بڑا شاعر، اس طرح کے میں اور نام لے سکتی ہوں. ہر شہر میں بدقسمتی سے ادبی مافیا کا کوئی اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں تھا. ہر شہر کے 8 سے 10 لوگ، مین تو اسلام آباد اور پنڈی مرکز رہا، یہاں چونکہ ادارے تھے ادبی، وہاں کے 8-10 لوگ، اور انہوں نے چن لیے ہر شہر کے 3-3 4-4 لوگ. اس طرح 40 سے 45 لوگوں کا گروپ تھا جس نے ہمارے بڑے بڑے اچھے شاعر کا لیے. جب شاعروں کی کچھ نہیں بن سکی، جو مرد شاعر تھے ان کی بات کر رہی ہوں، ویسے تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، تخلیق کار تھے، تو پھر خواتین شاعر کو یہ رتبہ دینا کہ جی آپ 35 سال سے ہمارے سامنے کام کر رہی ہیں، سفر تو آپ کو ہم صدارت پہ بٹھاتے ہیں. اور ہم نے سوچا بھی نہیں پھر، چونکہ جب بڑے بڑے نامی گرامی شاعر کھا گئے تو میں تو اس میں کچھ اپنے آپ کو سمجھتی ہی نہیں تھی. یہ حامد شاہ بخاری کا وہ بابرکت ویڑا ہے جس نے اس تقلید کو روشن کیا جس میں خاتون تخلیق کار کی بھی اتنی سی اہمیت تھی. میں اپنے لیے نہیں بات کر رہی، میں اپنی جنون تخلیق کار خواتین کے لیے یہ سوچتی ہوں کہ ان کا یہ حق بنتا ہے. اور آپ سب نے جو اس کو قبول کیا، میں فرداً آپ سب کے مشکور ہوں، کیونکہ سارے ہی بڑے شاعر تھے. شاید میں آپ سے بڑی شاعرہ نہ بھی ہوں، لیکن آپ نے جو عزت دی حامد شاہ بخاری نے دی، میں اس کا خصوصی شکریہ ادا کروں. آپ سب کی اجازت سے میں سیدھا اشعار، کیونکہ لمبی 2 غزلوں کے بجائے میں کچھ اشعار کا انتخاب آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ سوچنے میں کٹ گیا اپنا تو سارا راستہ. سوچنے میں کٹ گیا اپنا تو سارا راستہ، کب ملے گا ہم سے آ کر پھر ہمارا راستہ. چل رہی ہوں اور مسافت میں کمی ہوتی نہیں، اس نے میرے پاؤں میں ایسا اتارا راستہ. راستہ کو بہت اچھا استعمال کیا، بہت اچھے، بہت اچھے. عائشہ مسعود ملک صاحبہ بہت اچھے. سوچنے میں کٹ گیا اپنا تو سارا راستہ، کب ملے گا ہم سے آ کر پھر ہمارا راستہ. چل رہی ہوں اور مسافت میں کمی ہوتی نہیں، کس نے میرے پاؤں میں ایسا اتارا راستہ. واہ واہ، راستے کو آپ نے کیا اچھا استعمال کیا. ہمارے جو ججز نے 6 ججز نے خط لکھا،
اس پہ میں نے اپنے شو میں کہا کہ یہ شارجہ کا چھکا لوگوں کو یاد ہے، یہ ججز کا 6 ججوں کا چھکا جو ہے نا یہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ تو 2 شعر ہیں کہ جب کسی شخص کے کہنے پہ حمایت کی ہے، منصفی تم نے نہیں کی ہے وکالت کی ہے۔ یہ جو سارے فیصلے ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک دم سارے گناہ معاف اور ایک دم سارے گناہ گار، یہ کس طرف سے سلسلہ چلتا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ جب کسی شخص کے کہنے پہ حمایت کی ہے، منصفی تم نے نہیں کی ہے وکالت کی ہے، اور ہم نے جاہو زر و منصب کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے جاہو زر و منصب کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے اپنے ہی اصولوں پہ صحافت کی، ہم نے اپنے ہی اصولوں پہ صحافت کی۔ اور کچھ اسی طرح میں مختصر کروں گی، آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گی۔ اساتذہ کی زمینوں میں لکھنے کا بھی ہمیں اعزاز حاصل ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اتنی بڑی زمینوں پر اتنا بڑا کچھ کہہ گئے ہیں تو ہم اس میں کوشش کریں۔ تو 1-2 اس کے اشعار ہیں۔ کچھ تو مجھ پر بھی ہو ظاہر کیا ہوا کیوں کر ہوا، کچھ تو مجھ پر بھی ہو ظاہر کیا ہوا کیوں کر ہوا، ایک پل میں آدمی تھا پھر خدا کیوں کر ہوا۔ واہ 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 واہ، کچھ تو مجھ پر بھی ہو ظاہر کیا ہوا کیوں کر ہوا، ایک پل میں آدمی تھا پھر خدا کیوں کر ہوا، جب تیرے ہاتھوں سے لکھی تھی مسیحائی میری، جب تیرے ہاتھوں سے لکھی تھی مسیحائی میری، میرے چارہ گر بتا میں لادوا کیوں کر ہوا۔ واہ واہ، جب تیرے ہاتھوں سے لکھی تھی مسیحائی میری، میرے چارہ گر بتا میں لادوا کیوں کر ہوا۔ اور شعر ہے کہ تخم گل تو خاک کے پردوں میں ہی مستور ہے، تخم گل تو خاک کے پردوں میں ہی مستور ہے، تو میری نشو نما میں خود نما کیوں کر، تو میری نشو نما میں خود نما کیوں کر ہوا۔ اور وعدہ فردا میں شامل تھی مسیحائی میری، اب مجھے نہیں پتا کہ نشو نما میں واو گرتا ہے یا نہیں، چونکہ وہ نہیں آئے گا میرا خیال ہے۔ آپ نے صحیح پڑھا، صحیح ہے یار، لگا کہ میں نے پڑھنے میں اس کو نہیں صحیح ہے، نشو نما صحیح۔ وعدہ فردا میں شامل تھی مسیحائی میری، مرحلہ پھر صبر کا صبر آزما کیوں کر ہوا۔ تو اور اسی طرح مختصر کر کے سناؤں گی آپ کو کہ بہت زیادہ نہ جائے۔ پہلے پہلے تو مجھے شاخ ہنر پر دیکھے، اچھا، پہلے پہلے تو مجھے شاخ ہنر پر دیکھے، پھر وہ خوشبو کی طرح مجھ کو سفر پر دیکھے، واہ، پہلے پہلے تو مجھے شاخ ہنر پر دیکھے، پھر وہ خوشبو کی طرح مجھ کو سفر پر دیکھے، میرے پیکر میں میری روح کو شامل کر کے، میرے پیکر میں میری روح کو شامل کر کے، پھر مجھے حسن کے پیکر سے بھی بڑھ کر دیکھے، میرے پیکر میں میری روح کو شامل کر کے، پھر مجھے حسن کے پیکر سے بھی بڑھ کر دیکھے۔ اور ایک وہی یہ شعر چھوڑنا پڑے گا، تیرے ابہام کو کیسے میں محبت سمجھوں، تیرے ابہام کو کیسے میں محبت سمجھوں، کبھی دیوار کو دیکھے تو کبھی در دیکھے، واہ، اور میں یہ چاہوں کہ میرے پاس نہ آئے لیکن، میں یہ چاہوں کہ میرے پاس نہ آئے لیکن، دل یہ چاہے کہ مجھے دور سے اکثر دیکھے۔ واہ 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 واہ، اچھا 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 میں یہ چاہوں کہ میرے پاس نہ آئے لیکن، اچھا اچھا، دل یہ چاہے کہ مجھے دور سے اکثر دیکھے۔ واہ 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 واہ، اور آخر میں اس غزل کے اشعار کہ عشق وفا ناب جنوں، اس پر بھی لکھا گیا، میں نے نہیں کہا کہ وہ برلاس صاحب نے بھی لکھا، عشق وفا ناب جنوں میں نے نہیں کہا کہ یوں، زرد گلاب سا فسوں میں نے نہیں کہا کہ یوں، عمر خزاں طویل ہے رنگ جمال مختصر، ہاں، عمر خزاں طویل ہے رنگ جمال مختصر، فصل بہار سر نگوں میں نے نہیں کہا کہ یوں، واہ، فصل بہار سر نگوں میں نے نہیں کہا کہ یوں، اور پیش نظر ہے دور تک شام سیاہ کا پیرہن، پیش نظر ہے دور تک شام سیاہ کا پیرہن، کنجے چمن بھی ہے زبوں میں نے نہیں کہا کہ یوں، کنجے چمن بھی ہے زبوں
लगूं, मैंने नहीं कहा कि यूं। खाक बसर है जिंदगी, बुझने लगी है रोशनी। खाक बसर है जिंदगी, बुझने लगी है रोशनी। मैंने ये कब कहा कि यूं, मैंने नहीं कहा कि यूं। मैंने ये कब कहा कि यूं, मैंने नहीं कहा कि यूं। अच्छा अच्छा, ये अच्छा है, खाक फिर बसर पढ़े। है जिंदगी, बुझने लगी है रोशनी। मैंने ये कब कहा कि यूं, मैंने नहीं कहा कि यूं। और जो मंजर है कि तेज हवा के रक्स में बिखरे हैं रंग चार सू। तेज हवा के रक्स में बिखरे हैं रंग चार सू। मिसले ही ना दिरूं बिरूं, मैंने नहीं कहा कि यूं। वाह। तेज हवा के रक्स में बिखरे हैं रंग चार सू। मिसले हिना दिरूं बिरूं, मैंने नहीं कहा कि यूं। और सूरत महरे शबनशी, नूरे सहर में गुम कहीं। सूरत महरे शबनशी, नूरे सहर में गुम कहीं। नोके कलम का हार सितूं, मैंने नहीं कहा कि यूं। वाह वाह वाह। सूरत महरे शबनशी, वो जो हम गिला कर रहे थे, जो आप लोगों ने हक अदा किया। सूरत महरे शबनशी, नूरे सहर में गुम कहीं। नोके कलम का हर सितूं, मैंने नहीं कहा कि यूं। और या से गमे हयात से बुझने लगा चिराग में। या से गमे हयात से बुझने लगा चिराग में। हिजर की रात का फसूं, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। वाह जी, क्या कहना, क्या कहना। बैठी साहब, क्या साहब तशरीफ। उसने हमारे हाथ में हाथ कर दिया। वो लहजा बदल जाएगा। वो जी दिया उसका था, रदीफ थी, और उसने हमारे हाथ में एक हाथ क्या दिया। कुछ देर तो हथेली पे चलता रहा दिया। वाह। मैं उसके इंतजार में खोई कुछ इस तरह। आंखें हुई चराग तो घर था दिया दिया। और आंगन में जैसे एक चरागां सा हो गया। ऐसा कहाँ से लाई थी शब को हवा दिया। वाह, ये सब बहुत शुक्रिया जी। साहिब सदारत आज की सदर नशीं आयशा मसूद मलिक साहबा के कलाम के साथ ही आज की ये खूबसूरत महफिल अपने अख्तिताम को पहुंची, इस दुआ के साथ कि खुदावंद कुदूस हम सब की ये मोहब्बतें कायम रखे। हमारे दिलों से कीना, बुग़्ज़, अदावतें दूर फरमाए। पाक परवरदिगार हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। हमारे मरहूमीन की बख्शिश फरमाए। शाह साहब के बुज़ुर्गों की बख्शिश फरमाए। हमारे सब की बख्शिश, बुज़ुर्गों की, हमारे वालिदैन की बतौर ख़ास बख्शिश फरमाए। हमारे मुल्क पे अपना अल्लाह ताला करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब को सलामत रखे। ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया आप